من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات پیار شوق اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام اور اس ادارے کے مدیر جناب قاری محمد اسحاق رحیمی صاحب اور میرے معزز مسلمان بھائیوں اور عزیز طلبہ، چونکہ آپ حضرات مغرب سے بیٹھے ہوئے ہیں، کافی وقت ہو چکا ہے اور میں کوئی مقرر بھی نہیں ہوں، لیکن میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا. اور میری کوشش ہوتی ہے جمعے میں بھی اور جہاں کا اجتماع ہو کہ وہاں سے ہم مسلمان کچھ لے کر جائیں. ایک تو ہے نا کانوں کی لذت کہ ہم واہ واہ کر دیں، نعرے لگا دیں، یہ بھی جلسوں کا حصہ ہے. کس حد تک یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے یہ ایک الگ ایک مسئلہ ہے، لیکن ان اجتماعات کا اور جمعے کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ جب ہم باہر جائیں اور ہم سے کوئی پوچھیں کہ جی آپ فلاں پروگرام میں گئے تھے، اس اجتماع میں گئے تھے، یہ اجتماع ہے، آپ واپس کیا لے کے جا رہے ہیں، کیا پیغام لے کے جا رہے ہیں؟ اگر کوئی مقرر کوئی پروگرام وہ لوگوں کو ایک دو باتوں کے سمجھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور لوگ ان باتوں کو سمجھ جاتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ کسی پروگرام میں گئے، واپسی پر دروازے میں پوچھ رہے کہ کیا لے کے جا رہے ہو، وہ پتہ ہی نہ ہو اس کو، تو یہ جو ٹائم ہم گزار رہے ہیں اس کا اجر ضرور ملے گا. جتنا وقت آدمی مسجد میں گزار لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، یہ وقت تو قیمتی بن گیا. لیکن قرآن و حدیث کو اللہ رب العزت نے بھیجا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، وہ اس لیے تاکہ ہم زندگی کا پیغام اس سے سمجھیں. تو میں دو تین باتیں عرض کرنا چاہوں گا، لمبی بات نہیں. سب سے پہلے تو میں جناب قاری محمد اسحاق رحیمی صاحب، میں پہلے بھی یہاں آیا ہوں اور میرے بچوں سے یہاں خوب سنا ہے قرآن کریم بھی، اور قرآن کریم کے ترجمے کی جو یہ بات کر رہے تھے، اور یہ بالکل ایک نئی چیز ہے اور ماشاءاللہ یہ اس میں کامیاب رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے
ایک چھوٹا بچہ اس کے سینے میں پورا قرآن کریم محفوظ ہو جانا، اب تک یہ بات تھی کہ یہ اعجاز تھا۔ اس بچے کو کچھ نہیں پتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں نے کیا پڑھا، لیکن آپ اس کو کہیں کہ آپ فلاں سورت پڑھیں، وہ ایک دم شروع کر دے گا، فلاں آیت سے آگے پڑھے وہ شروع کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا اعجاز ہے۔ اچھا، قرآن کریم کا اعجاز ختم نہیں ہوتا۔ اعجاز سے مراد یعنی اس کے جو رموز اور اسرار ہیں اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں وہ ختم نہیں ہوتی۔ آپ تفسیریں پڑھیں تو تفاسیر جب ہم پڑھتے ہیں تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری تفسیروں میں ایک ہی بات لکھی گئی، ایسا نہیں ہوتا۔ مفسر جب تفسیر لکھتا ہے، یہ علماء بیٹھے ہیں یہ مطالعہ کریں، تو وہ ایک دو جملوں میں باقی مفسرین سے الگ ایک بات کہہ جاتا ہے، ایک نقطہ کہہ جاتا ہے اور وہ ایک دو جملوں میں۔ آپ ایک اور تفسیر پڑھیں گے باقی باتیں وہی ہوں گی، لیکن اگر غور و فکر کرنے والا قاری ہوگا تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہاں مفسر کیا کہنا چاہتا ہے۔ اور یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ اس کے رموز اور اثرات ختم نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک نئی بات تھی۔ اب بظاہر میں نے اپنے مدرسے میں اس کا تذکرہ کیا تو ہمارے جو 20-25 سال سے پڑھانے والے علماء ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا۔ ہمارے پیر صاحب کیا نام؟ سید ساجد الرحمان، ہمارے پیر ساجد الرحمان صاحب، اللہ تعالیٰ کو صحت عافیت دے، بیمار ہیں، انہیں آنا تھا اور یہی مہمان خصوصی تھے۔ تو وہ جب انہوں نے بات رکھی سامنے تو کہنے لگے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا میں نے بچوں سے خود سنا ہے، ایک تو ہونا ہے علم الیقین کہ مجھے پتا ہو کہ بھئی ایسا ہو رہا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے۔ تو میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور قاری نظام الدین صاحب کو بھی، یہ ان کی محنت ہے اس ایسے علاقے میں جہاں پر وسائل نہیں ہیں، جہاں پر معاملات کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ بڑی محنت کے ساتھ اور ریزی کے ساتھ جو ہے یہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور یہ یقیناً قابل تحسین عمل ہے۔ دیکھیں میں ایک بات آپ حضرات کو بتاؤں، اپنے آپ کو جو ہمارے علماء ہیں، ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ مدرسہ بنانا آسان کام ہے، کہ آپ نے عمارت کھڑی کر دی، مسجد بنا دی اور کمرے بنا دی، یہ بڑا یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ ویسے مدرسہ چلانا اور مدرسے کے اندر طلباء کی خدمت کرنا یہ مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ مدرسہ بنا لیا اور اس کے بعد بچے آ گئے اور لوگوں نے تعاون بھی شروع کر دیا۔ اب ان بچوں کو ایسا بچہ تیار کر کے معاشرے میں بھیجنا کہ جس مقصد کے لیے وہ آیا ہے وہ کامیاب ہو کر کے چلا جائے، یہ بڑا مشکل تھا۔ اور میرے خیال میں ہمارے قاری اسحاق رحیمی صاحب اور قاری نظام الدین صاحب، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے، جہاں تک میری معلومات ہے یہ اس اہم مرحلے میں بھی الحمدللہ کامیاب رہے ہیں۔ اگرچہ ان کے پاس جگہ نہیں ہے، وسائل کم ہے، میں نے پچھلی دفعہ بھی آیا تھا، ویسے دل میں دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو بڑی جگہ دے، اور جو بھی کام کرنے والے علماء ہیں، قرہ حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو وسائل بھی دیں، جگہ بھی دیں، اور وہ ہمارے قرہ حضرات اور علماء جو کاموں میں ہم لوگوں سے سستی ہو جاتی ہے، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سستی کو دور کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو آپ حضرات جو اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں، یقیناً آپ کو بھی پتا ہوگا کہ یہاں کچھ کام ہو رہا ہے، یہ یقیناً آپ اس لیے آئے ہیں۔ تو ایک تو یہ مبارکباد کی مستحق ہے، یہ بچے بھی، ان کے والدین بھی اور آپ سب لوگ۔ دوسری بات میں نے جو عرض کرنی ہے، یہاں اس مجلس میں 3 طبقات موجود ہیں، ایک ہمارے علماء ہیں اور ایک ہمارے یہ طلباء کرام ہیں اور ایک ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو علماء بھی نہیں ہیں، طلباء بھی نہیں ہیں، عام مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں اور مدرسہ، مسجد، عالم اور طالب علم کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔
علماء کی جہاں تک بات ہے میرے مسلمان بھائیوں، علم کے بڑے فضائل آپ سنتے ہیں، لیکن علم کی ایک ہی فضیلت پہ اگر ہم غور کریں نا، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء سے متعلق فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اب یہ ایک فضیلت کا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی، اور پھر آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے، قیامت تک اس کے بعد کوئی نبی نہ آیا ہے نہ آئے گا، جس نے دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے۔ اور اسی لیے یہ آخر میں ایک بات کروں گا کہ عورت مارچ کے حوالے سے، اس کے پیچھے بھی جہاں اور بہت ساری قوتیں ہیں، ایک قوت اس کے پیچھے قادیانی ہوتی ہے۔ وہ کیوں؟ آپ نے یہ جو مرزا ملعون ہے مسرور، اس کی بات سنی ہوگی، آپ حضرات نیٹ پر موجود ہے، کہ جب تک پاکستان میں علماء موجود ہیں ہمیں پاکستان میں کوئی ریلیف نہیں دے سکتا، یہ اس نے کہا ہے۔ اب علماء کے اثر کو ختم کرنے کے لیے میں آخر میں بات کروں گا، درمیان میں ویسے بات آ گئی، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی نبی نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے، اور جو آیا وہ ملعون کہہ رہا ہے۔ ساری تفصیل یہ الگ ایک تفصیل ہے کہ کون آیا، کس زمانے میں آیا، کس وقت آیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت یہ چیز ہے، قرآن کریم ہے، احادیث ہے، یہ جو حدیث لکھی ہوئی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ وراثت ہے۔ اور ایک عالم جو اخلاص کے ساتھ امانت سمجھ کر کے اس کام میں اپنی صلاحیت اور وقت کو لگاتا ہے، اس سے بڑی فضیلت، فضائل بہت زیادہ ہے، لیکن میں اپنے خیال میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ دیکھیے ہمارے ہاں کسی کے والد کا انتقال ہو جائے، اس کا وارث کون بنتا ہے؟ بیٹا، یہ قریب ترین رشتہ ہے۔ اس کا وارث کون بنتا ہے؟ اس کی بیٹی۔ اس کا وارث کون بنتا ہے؟ اس کی بیوی، اس کی والدہ، جو خونی قریبی رشتے ہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وراثت کا حقدار اپنے خاندان کو نہیں قرار دیا، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تو علماء کی یہ ایک فضیلت جو ہے نا، کہ یہ نبی کا وارث ہے۔ اب اس میں دو پہلو ہیں، ایک عالم کو اس کا لاج رکھنا چاہیے، یہ بڑی اہم بات ہے، عالم کو اس کا لاج رکھنا چاہیے کہ میرا انتخاب اپنے بندوں میں میرے رب نے جس کام کے لیے کیا ہے وہ بڑا اعلیٰ کام ہے۔ اب اس کا لاج رکھتے ہیں اس کا کام، کہ اس سے کوئی ایسا کام نہ ہو، اس کے اخلاص میں، اس کے عمل میں، اس کی ساری چیزوں میں، اور سرًا و علانیۃً، لوگوں کے سامنے بھی اور اکیلے میں بھی کوئی ایسا کام نہ ہو جس کام کی وجہ سے کل کو اس کو شرمندگی اٹھانی پڑ جائے۔ اور ایک اس کا دوسرا پہلو ہے کہ عام لوگ، عام مسلمان اس سے محبت رکھیں۔ اس پر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ اس کے ساتھ دوسرا طبقہ جو ہے یہ ہمارے طلباء کا ہے۔ طلباء کے بھی بڑے فضائل بیان ہوتے ہیں، احادیث علماء بیان کرتے ہیں، سب کو تقریباً یاد ہو گئی ہے، عوام کو بھی یاد ہو گئی ہے، لیکن طلباء کی، میرے معزز مسلمان بھائیوں اور ہم میں علماء کے لیے بھی کہتا ہوں، بخاری شریف کے ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صفہ کے صحابہ سے متعلق فرمایا، کانو اضیاف الاسلام، کانو اضیاف الاسلام، کہ وہ اسلام کے مہمان تھے، اور قیامت تک قرآن و حدیث کے سیکھنے والے بچے، بڑی عمر کے ہو چھوٹی عمر کے ہو، کوئی بھی قرآن و حدیث کا سیکھنے کے لیے جب نکلتا ہے گھر سے تو وہ کانو اضیاف الاسلام تھے، اور یہ ابھی اسلام کا مہمان ہے۔ اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟
ہمارا کوئی مہمان آ جائے تو ہم کہتے ہیں یار اس کو کرسی پہ بٹھاؤ، اس کی یہ عزت کرو، اس کی یہ عزت کرو۔ اب جب یہ اسلام کے مہمان ہیں اور اسلام اللہ کا دین ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں ان بچوں کا مقام کیا ہوگا، اس سے اندازہ لگائیں۔ اب یہ وہ فضیلت ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، تفصیل میں جاؤں گا یہ احادیث کی کتابوں میں علماء اور طلباء اور مدارس سے متعلق جو فضائل ہیں، میں اپنے یہاں اس کو بیان کرتا رہتا ہوں کہ یہ وہ فضائل ہیں کہ ان احادیث سے ہٹ کر کے اور قرآن کریم کی ان آیتوں سے ہٹ کر کے جو فضائل علماء اور طلباء کو حاصل ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا اس پر جتنا شکر ادا کرنا چاہے وہ کم ہے۔ تیسرا طبقہ اس مجلس میں آج جو موجود ہے یہ ہمارے عام مسلمان بھائی ہیں۔ میں اس پر ایک حدیث آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کے اس نے سوال کیا، متی الساعہ، قیامت کا دن کب ہوگا، یہ اس نے سوال کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے جواب میں فرمایا، وَيْحَكَ وَمَا عَدَدْتَ لَهَا، کہ تیرے اوپر افسوس ہو، قیامت کا تو پوچھ رہا ہے لیکن یہ بتا کہ قیامت کے لیے تیاری کیا کی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا۔ آگے سے وہ صحابی کہتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ما عددت لها کثیر، میرے قیامت کے لیے کوئی بڑی لمبی چوڑی تیاری نہیں کی، حالانکہ صحابہ کی تیاری اور آخرت کے لیے وہ پوری مکمل تیاری تھی، اسی لیے تو صحابہ اتنی تیاری کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتے تھے کہ کاش میں پرندہ ہوتا، کاش میں تنکا ہوتا۔ یہ تیاری تھی، پھر خوف کا عالم یہ تھا۔ اور بڑا ایک مشہور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو مسجد نبوی چھوٹی تھی، صحابہ کھڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تو حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے آ رہے تھے، وہ ادھر ہی بیٹھ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تھے، آپ دیکھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد میں اس سے کہ ابن مسعود میں نے آپ کو نہیں کہا تھا، یہ جو اندر کھڑے تھے، تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ ابن مسعود کی کیا جرت ہو سکتی ہے کہ اللہ کا نبی کہے بیٹھ جاؤ اور وہ کھڑا رہے، یہ تیاری تھی۔ لیکن پھر وہ صحابی کہتا ہے کہ میں نے کوئی زیادہ تیاری نہیں کی، لیکن آگے پھر ایک بات کہتا ہے، وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، بس میرے پاس ایک ہی عمل ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت رکھتا ہوں، بس یہ ایک میرے پاس یہ عمل ہے، اور یہ عمل میں لے کے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا مشہور جملہ ہے، ہمارے یہاں زیادہ طالبین میں اور چھوٹی کتابوں میں یہ جملہ نقل کیا جاتا ہے، اس کا پس منظر احادیث کی بڑی کتابوں میں ہے، انت مع من احببت، آپ نے یہ پیغام تو صحابی کو دیا لیکن یہ قیامت تک کے آنے والے سارے انسانوں کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام یہ دیا کہ آپ کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ دنیا میں تو محبت رکھتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ جو آپ آئے نا یہاں پر، آپ ایسے نہیں آئے، آپ کو عالم کے ساتھ محبت ہے، اور دنیا بڑی 22 کروڑ پاکستانی عوام جو ہے یہ 22-23 کروڑ پاکستان میں رہتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو مغرب کے اور یہودیوں کے اور عیسائیوں کے اور غلط لوگوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر کے علماء سے ہاتھ نہیں ملاتے، اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ آج اگر آپ عالم سے ہاتھ نہیں ملاتے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو حدیث ہے کہ جن کی محبت دنیا میں
جن کے ساتھ ہوگی ان کا حشر بھی انہیں کے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ کا مسجد عالم طالب علم سے محبت ہی نہیں ہے تو بتائیں آپ کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ یہ سوال ہے، یہ آج ہم لے کے جائیں اپنے ساتھ۔ جو میں نے بات کی تھی نا کہ ہم کچھ ساتھ لے کے جائیں، اپنے اندر سے پوچھیں کہ جی میرے علماء کے ساتھ میری محبت کتنی۔ آج ہم علماء کو پتہ ہے کیا سمجھتے ہیں؟ ہم لوگ علماء کو سمجھتے ہیں کہ یہ بن جائیں انبیاء یا صحابہ، کوئی اونچ نیچ ان سے قابل قبول نہیں، اور خود ہم 14ویں صدی کے مسلمان جہاں ہر طرف فتنے ہی فتنے اور آگ ہی آگ ہے۔ اب آپ بتائیں اس معاشرے میں رہتے ہیں اور انہی کے ساتھ کھا پی کر کے ہم توقع یہ رکھیں کہ صحابہ بن جائیں گے، یہ بن سکتے یہ نہیں بن سکتے۔ تو تھوڑی سی چھوٹی سی غلطی دیکھ کر کے، کوئی چھوٹی بات دیکھ کر کے ہم متنفر ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، یہ بھی بخاری شریف کے اور باقی احادیث کی کتابوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ، بہت سارے فرشتے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن ایک فرشتہ جو ہے اس کا نام احادیث میں ملہم آتا ہے۔ ملہم، وہ ہمیں ہمارے دلوں میں اچھے خیالات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا شیطان بڑے لگے ہوئے ہیں، لیکن ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شیطان ہے جو انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کا نام وسواس ہے۔ وہ وسوسے ڈالتا ہے، غلط قسم کی باتیں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر آگے انسان اس کے اوپر کتنا عمل کرتا ہے نہیں کرتا، یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کچھ اختیارات دیے ہیں۔ ہم چھوٹی سی بات لے کر کے متنفر ہو جائیں گے۔ تو یہ میں نے ایک بات آپ